رسالت کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار. رسالت کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع. ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع. عمریں تمام اپنی محمد کے نام کی، سرکار دو عالم کے وفادار الوداع. لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا، لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا. اے کربلا اے عصر کے سالار الوداع، ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع. ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع. خادم حسین آپ کی شفقت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی جرت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی عظمت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی رفعت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی شوکت کو ہے سلام. رسالت کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع. ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع. آسودہ کرانے کے بعد
یہ چار دن بھوکے رہ کر بھی ساتھ رخ بڑھا کر زمین سے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. رسالت کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع. حسین میرے خادم 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 حسین. روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا. بظاہر بیل چیئر پر بظاہر بیل چیئر پر کفر آگے لگایا تھا. روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا. آپ کی شفقت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی جرت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی عظمت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی رفعت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی بلاخر محافظ شوکت ختم کو ہے نبوت اور خادم سلام. ناموس رسالت خادم رضوی کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا، اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جس گریٹر اقبال پارک المعروف مینار پاکستان گراؤنڈ کو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اپنے جلسوں میں نہیں بھر سکتی تھیں، تو حرمت رسول کے ایک چوکیدار نے اس وقت اسے بھر ڈالا کہ جب وہ دنیا میں موجود بھی نہیں تھا. تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے پر حد نگاہ تک سر ہی سر تھے، اور صحیح معنوں میں مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ ملک بھر سے اس عاشق رسول کو خدا حافظ کہنے کے لیے قافلے جوک در جوک یہاں پر پہنچ چکے تھے. علامہ کی زندگی میں ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے انداز گفتگو سے اختلاف کرنے والے تو بے شمار تھے، مگر جب وہ اس جہان میں نہیں رہے ہیں تو اکثریت نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، ان کے جنازے میں شرکت بھی کی ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مفہوم کے مطابق جب کوئی مومن دنیا سے گزر جائے تو اسے اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہوتا ہے. خادم حسین رضوی اپنی زندگی میں تو لوگوں کو اپنی تقریر سننے کے لیے کھینچ لاتے تھے، مگر اس جہاں سے گزر جانے کے بعد بھی لوگ ان کے دیدار کے لیے ملک بھر سے کھنچے چلے آئے، اور یہ اس بات کی شاہد ہے کہ ان کی باتوں کو قبول عام کی سند تو حاصل ہی تھی، اور گمان یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ایفرٹس کو قبول کیا ہے، تبھی جا کر انہیں یوں لوگوں کے دلوں میں جگہ ملی ہے. تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پر پورا ملک غم میں ڈوبا رہا، کارکن غم زدہ
رہے۔ آخری دیدار کے لیے ملک بھر سے کارکن ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ خادم حسین رضوی کا جسد خاکی اسکیم موڑ چوک یتیم خانہ میں واقع مسجد سے ملحقہ ان کے گھر میں رکھا گیا تھا۔ مسجد اور علاقے میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے اور بھاری نفری تعینات تھی۔ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے پہنچے تھے کہ اس علاقے کی 2 رویہ سڑک کو بھی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا، مگر اس دوران اورنج لائن میٹرو ٹرین بند نہیں کی گئی تاکہ ان کے جنازے میں اور ان کا آخری دیدار کرنے کی خواہش رکھنے والے بآسانی اس علاقے میں پہنچ سکیں۔ مسجد کے باہر خادم حسین رضوی کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد تمام وقت موجود رہی، کیونکہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ملک بھر سے قافلے متوقع تھے۔ چنانچہ خادم حسین رضوی کے بیٹے اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی کی خواہش پر جنازہ ان کی رہائش گاہ سے اٹھا کر مینار پاکستان گراؤنڈ لے جایا گیا۔ مینار پاکستان میں ان کا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین مسجد رحمت للعالمین سے ملحقہ مدرسہ ابو ذر غفاری میں کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں خادم حسین رضوی کو الوداع کہنے کے لیے ان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ لوگ ان کے جنازے میں آہو بکا کرتے رہے، سسکیاں لے کر روتے رہے۔ جنازے پر موجود علماء اور شہری یہ اعتراف کرتے رہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کی دینی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ہم آج ایک بڑے عاشق رسول سے محروم ہو گئے ہیں۔ علامہ رضوی کے انتقال سے ان کے کارکن یتیم ہو چکے ہیں، آج ان کے دل رو رہے ہیں۔ ایسے علماء کا صدیوں تک خلا پر نہیں ہو سکتا۔ عالم اسلام آج ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو گیا ہے جس نے ختم نبوت کے ایشو کو ہر دل تک پہنچا دیا تھا۔